الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کل ہر بندہ جو ہے وہ خوف کا، ڈپریشن کا، پریشانی کا، وسوسوں کا شکار ہے، اور اپنے آپ کو ہی بندہ کنٹرول نہیں کر سکتا، اپنے وسوسوں پر ہی کنٹرول نہیں کر سکتا، اپنے آپ اپنے وسوسوں میں ہی اتنا الجھ گیا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کروں، میں نے کیا کرنا ہے، اور وہی چیز اس کی ڈپریشن کا سبب بنتی ہے۔ انسان بے سکون کیوں ہوتا ہے؟ انسان بے چین کیوں ہوتا ہے؟ بے چینی، بے سکونی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی سوال کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ذکر بتائے کہ یہ کرنے سے تمہیں سکون ملے گا، بے چینی ختم ہوگی، جن میں ایک دعا ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، بے چینی، بے قراری ختم کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں کہ بے چینی کا، بے قراری کا، ڈپریشن کا اس دعا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس دعا کا معنی ہے اللہ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اب دیکھیں کہ بے چینی، بے قراری ہوتی کیوں ہے؟ انسان میں روحانیت کی کمی کی وجہ سے، انسان میں عمل کی کمی کی وجہ سے، انسان میں ایسے اعمال کی کمی کی وجہ سے جو اس کو اللہ کے قریب کرتے ہیں اور شیطان سے دور کرتے ہیں۔ وہ اعمال جو شیطان کو کمزور کرتے ہیں اور اس کی روحانی قوت کو مضبوط کرتے ہیں، ان کی کمی کی وجہ سے انسان بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، جس کے سبب اس طرح کے معاملات بنتے ہیں۔ تو اس کے حل کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بتائی ہیں۔ ذکر میں زیادہ کرو، اپنے آپ کو باوضو زیادہ رہو، کوشش کرو باوضو رہنے کی، اور اسی طرح اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ دعا ہے، اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات ہیں۔ ان کے ساتھ بندہ جب اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سکون بھی دیتے ہیں اور یہ سیٹسفائی بھی ہو جاتا ہے۔ اور سکون اسی چیز کا نام ہے کہ اپنی زندگی سے انسان مطمئن ہو جائے، اپنے معاملات سے، کاموں سے مطمئن ہو جائے۔ اور سب سے بڑی، میرے پاس ایک بندہ آیا اور بڑا وہ تھا بندہ، یعنی کسی اچھی پوسٹ پر تھا، تو اس نے جب پوچھا کہ جی میرے مسائل حل نہیں ہو رہے، مسائل میں کیا ہے؟ میرے پاس مال بھی ہے، شہرت بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن میرے ڈپریشن نہیں جا رہا، بے چین ہوں، کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میری زندگی سے مقصد ختم ہو گیا ہے، میرے جینے کا مقصد ختم ہو گیا، میرے پاس پیسہ بھی آ گیا ہے، میرے پاس شہرت بھی ہے، نام بھی ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں بیزی کر لیں، آپ کوشش کریں کہ روز کا ایک کام جو ہے وہ آپ نے خیر کا کرنا ہے۔ جب آپ یہ کوشش کریں گے، لوگوں کی ہیلپ کریں گے، تو آپ کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کو دلی سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ ایک بہت بڑا راز ہے، یہ ایک بہت بڑا راز ہے، جو بندہ بانٹنے لگ جاتا ہے، چاہے وہ خیر ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ عزت ہو، محبت ہو، وہ بندے کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈپریشن ختم ہو جائے، سکون آ جائے، بہتری آ جائے، تو اس کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ خیر بانٹنا شروع کر دیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ محمد ساجد بھائی کا سوال ہے کہ انہوں نے خواب میں نہ دیکھا کہ ان کی زبان پر لمبے لمبے بال لپٹے ہوئے ہیں اور یہ ان کو اتار رہے ہیں جو اتر بھی جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کسی کو آپ کی زبان سے تکلیف نہ ہو۔ کچھ لوگ آپ سے ناراض ہیں یا کسی کو آپ نے تکلیف دی ہے جس پر وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے، تو کوشش کریں کہ ایسا معاملہ کوئی نہ ہو۔ ایک بہن کا سوال ہے، خواب کے اندر دیکھا ہے کہ وہ اپنے دونوں بچوں کو سورہ ملک پڑھنے کی کب ہو رہی ہیں؟
یہ فکر آخرت کی طرف اشارہ ہے جی، تو اپنے معاملات کو بہتر کریں اور فکر آخرت کرنے کی ضرورت ہے، یعنی استغفار کثرت سے کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ دنیا میں اپنے آپ کو، اگر آپ دنیا میں زیادہ مگن ہیں تو اس میں اشارہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی فکر آخرت کریں، اپنے اعمال کو بہتر کریں۔ میرے پہ اثرات ہیں تو کیا اولاد پر بھی ہو سکتے ہیں اس کے اثرات؟ عموماً ہو جاتا ہے ایسے، اولاد اگر چھوٹی ہے تو ان پر اثرات والا معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ حفاظتی پڑھائی کرتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں، بچے بھی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پھر نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ خود ہی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے محفوظ رہیں گے آپ بھی اور آپ کے معاملات بھی۔ مہر علی بھائی کا سوال ہے کہ خواب کے اندر بڑے بڑے پودے دیکھتے ہیں جس کے اوپر امرود لگے ہوئے ہیں، اور یہ ان کو توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اس کی تعبیر بتا دیں۔ بہت اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں سے نوازیں گے۔ وہ خوشی جو ہے وہ کوئی بڑی خیر کی صورت میں ہو سکتی ہے، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو وہ اولاد کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، مال کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، علم کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ میری بہن کی ایج 15 سال ہے، لیکن دماغی طور پر وہ ابھی 2 سال کی بچی ہے، سب کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی ہے، منع کریں تب بھی لڑائی ضدی بہت زیادہ کرتی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کثرت سے کرنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ معاملات بہتر کر دیں گے انشاءاللہ۔ استغفار سے یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی بھی بڑی پریشانی ہے، کوئی اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ بن گیا ہے جس سے جو ہے مطلب سارا ماحول ڈسٹرب ہے، تو استغفار سے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ 100 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیں، اللہ خیر والا معاملہ فرما دیں گے انشاءاللہ۔ ایک کمر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے اور سینے میں بھی بہت زیادہ درد رہتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے جو ہے وہ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ کلونجی اور زیتون کے تیل پر دم کر لیں، اور وہ جو ہے اس کی جائے، اچھے طریقے سے مالش کی جائے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائے گا۔ یہ عمل 7 دن کریں، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی اللہ کے فضل سے۔ کاروبار میں برکت کے حوالے سے کوئی دعا بتا دیں۔ کاروبار میں برکت کے حوالے سے سب سے بہترین جو دعا، جو عمل، جو وظیفہ ہے وہ درود ابراہیمی، استغفار اور نماز کی پابندی ہے۔ اور جہاں پر، جس جگہ پر آپ کاروبار کرتے ہوں وہاں پر تلاوت قرآن پاک کا چلانا ہے، وہ رقیہ دم چلا سکتے ہیں، سورۃ البقرہ چلا سکتے ہیں، اگر پڑھ لیں تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ اس میں ایسے ہے کہ ہمارے رزق میں اضافہ کیوں ہوتا ہے اور تنگی کیوں آتی ہے، یہ ہمیں غور کرنی ہے۔ اضافہ برکت سے ہوتا ہے اور تنگی نحوست سے آتی ہے۔ نحوست کس وجہ سے آتی ہے؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، تم پر مصیبت آئی، پریشانی آئی، تنگی آئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اس کا ہم دنیا میں اس کے مال معاش کو تنگ کر دیتے ہیں۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کے مالی معاملات تنگ ہو جاتے ہیں، کس وجہ سے؟ ذکر سے منہ موڑا۔ تو ذکر کے ساتھ جو بندہ جڑا رہتا ہے، سچ کے ساتھ، خیر کے ساتھ، اگرچہ اس کو بظاہر جو ہے وہ معاملات بہتر ہوتے نہیں نظر آتے، لیکن اس کا نتیجہ کچھ ہی دیر بعد بہتر ہوگا، اور بڑا بہتر ہوگا، تھوڑا نہیں بہت بڑا بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ خواب کے اندر دیکھا ہے کہ ان کی سہیلی جو ہے وہ خودکشی کر لی ہے، اور اس کی میز کے پاس بیٹھ کر یہ رو رہے ہیں۔ شیطانی خواب ہے، شیطان انسان کو تکلیف دینے کے لیے ایسا خواب دکھاتا ہے جن لوگوں سے انسان یعنی کہ اس کے رشتوں سے انسان محبت کرتا ہے، اس کو تکلیف میں دکھا کر اس کو تکلیف دیتا ہے۔ خواب کے اندر کم پانی والے کنویں سے پانی نکال کر وضو کیا ہے انہوں نے، ارشد بھائی کا سوال ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اپنے قریب کرے گا انشاءاللہ، آپ کو توبہ کی توفیق دے گا، بہت اچھا خواب ہے۔ بار بار جادو کے حملے ہوتے ہیں، کیا کریں؟ بار بار جادو کس طریقے سے ہوتا ہے؟ کیا محسوس کرتے ہیں کہ جادو کی وجہ سے کیا معاملات بنتے؟ ایک بار جادو ختم ہو جائے پھر حفاظتی پڑھائی کرتے رہیں تو دوبارہ جادو نہیں ہو سکتا۔ آپ زیادہ ان اللہ سیبتلو پڑھا کریں، سورۃ یونس آیت نمبر 81،
یہ کثرت سے اپنے ذکر میں رکھا کریں اور استغفار کثرت سے رکھا کریں، انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات کریں گے۔ بھائی نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ نہا رہے ہیں اور ان کے منہ سے چھوٹے بال اور سلور کیل نکل رہے ہیں جو کافی صاف ہیں، جس طرح نیو کیل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذکر کی برکت سے آپ کی پریشانیاں دور کر دیں گے، تکلیفیں دور کر دیں گے، بیماری دور کر دیں گے، کوئی پریشانی آ رہی ہے تو وہ دور کر دیں گے۔ وہ ہونی ذکر کی برکت سے ہے۔ جو بھی اگر آپ نے کوئی عمل شروع کیا ہے، کوئی کام شروع کیا ہے، کوئی صدقہ دینا، کوئی بھی کام شروع کیا ہے، اس کی برکت سے معاملات ہونے ہیں، اس کو جاری رکھنا ہے آپ نے۔ نعیم بھائی کا سوال ہے کہ ابھی ابھی پیدا ہوئے بچے کو جادو جنات یا نظر بد سے بچانے کے لیے کیا پڑھائی کرنی چاہیے اور کس طرح دم کرنا چاہیے؟ اس کے کانوں میں پڑھنا چاہیے یا چہرے پر دم؟ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے کہ اذان کا، وہ بھی کر لیں، وہ اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا دم کریں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کا دم کریں، سورہ قلم کی آخری 1 آیت ان یکاد الذین کفروا لا یدرکون بابصارہم، اس کا دم کریں، 7 مرتبہ پڑھ کے دم کریں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتری آ جائے گی۔ میرے والد کے دونوں پھیپھڑے جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں، اس والے سے کوئی علاج بتا دیں۔ زیتون کا تیل استعمال کروائیں انہیں، قرآن نے اس کو شفا کہا ہے، اور یہ استعمال کروائیں، اللہ کی رحمت سے بہتری آ جائے گی۔ یہ سانس کا کوئی بھی کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ برکت علی بھائی کا سوال ہے کہ وہ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کے گھر والے راضی ہیں، لڑکی والے مان جائیں، کچھ وظیفہ بتا دیں۔ بھائی جان اس کے لیے ہم کوئی ایسا عمل تو نہیں آپ کو، نہ ہم جانتے ہیں ایسا عمل جو غیر شرعی ہو، جس سے وہ جو دعوے دار اکثر جو ہیں وہ جادوگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 2 منٹ میں آپ کے قدموں میں اور ایسے اور ویسے، ایسا کوئی عمل نہیں جانتے۔ ہاں جو شریعت نے رستے بتائے ہیں، جو شریعت نے عمل بتایا ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ سورہ توبہ کی آخری 1 آیت کثرت سے پڑھیں۔ یہ کیا ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ، کیونکہ آپ خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس سے فائدہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کثرت سے کریں، نمازوں کی پابندی رکھیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ خواب کے اندر بلی نے ان کو پیار کیا ہے۔ یہ بہن کا سوال ہے بھائی؟ جی بہن کا۔ ہاں، اپنے ارد گرد دھیان رکھیں، جو بھی آپ کے قریبی لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ذرا یہ چیز ذہن میں رکھ کے جو ہے وہ آپ نے اپنے معاملات کو دیکھنا ہے۔ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی آپ کے ساتھ کوئی ایک بندہ ہو سکتا ہے جو مخلص نہ ہو، تو آپ دعا پڑھتے رہا کریں، اللہ سے پناہ مانگتے رہا کریں، تو کوئی بھی ہوگا وہ آپ کو شر نہیں پہنچا سکے گا انشاءاللہ۔ خواب میں دیکھتی ہوں کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ یہ اس میں پوچھنا پڑے گا کہ یہ میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں، یہ نہیں لکھا۔ ہاں یہ بتائیں تو اس کی تعبیر بتائی جائے گی، ویسے بہت اچھی تعبیر ہے۔ میرے ہسبینڈ نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ ان کے جو سسر ہیں ان کو مارنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ سامنے آ جاتے ہیں ان کے ہسبینڈ جو ہیں، تو وہ رک جاتے ہیں اور ان کے ہسبینڈ کو گلے لگا لیتے ہیں۔ یہ خواب میں دیکھا ہے۔ اللہ آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ بظاہر یہ خواب جو ہے مجھے جو محسوس ہو رہا ہے یہ معاملات کے لحاظ سے ہے کہ جو انسان معاملات سوچتا ہے یا ہوتی ہے کوئی بات تو اس کو خواب میں دیکھنا۔ جو یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہے، بار بار یاد کرنا پڑتا ہے، اور جو یاد کرتا ہوں وہ بہت تھوڑے وقت کے لیے دماغ میں رہتا ہے۔ عبداللہ جوید بھائی کا سوال ہے۔ بھائی جان آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اپنے تقوی اختیار کرنا ہے، اپنے عمل کو بہتر کرنا ہے۔ ایک جو کلیہ قاعدہ بالکل آسان، بالکل بہترین، وہ یہ ہے کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، جو بندہ تقوی بہترین علم حاصل کرنے کا رستہ ہے، واتقوا اللہ یعلمکم اللہ، اللہ نے تو بتا دیا ہے تقوی اختیار کرو، وہ تمہیں سکھا دے گا۔ اب جو بھی تم سیکھو گے وہ تمہیں خود بخود اس رستے پر ڈال دے گا۔ تو تقوی ایک ایسا رستہ ہے، تقوی ہے کیا؟ پرہیزگاری۔ عموماً آئمہ کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی ان کو ایسے ہو جاتا کہ وہ کچھ محسوس کریں کہ ان کی یعنی کہ وہ لیول کی یادداشت نہیں ہے یا حافظہ جو ہے وہ لیول کا نہیں ہے جو پہلے تھا، تو وہ استغفار کرتے تھے کہ ہمارے
گناہوں کی وجہ سے یہ کمزوری ہو سکتی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اپنے آپ پر غور کریں تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ جسمانی بیماری کے لیے کوئی دم بتا دیں. سورہ فاتحہ بہترین دم ہے. صحابہ کے واقعات ملتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے اور ایک صحابی کا واقعہ. انہوں نے دم کیا. کسی کو بچھو نے ڈسا تھا, کسی کو جسمانی بیماری تھی, ذہنی بیماری تھی, یعنی کہ اس لیول کا اس کو باندھا گیا تھا اس بندے کو. تو انہوں نے دم کیا تو ٹھیک ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرمایا تجھے کیسے پتہ ہے کہ سورہ فاتحہ شفا ہے؟ تو اس لیے سورہ فاتحہ کا دم کریں, بار بار کریں, جب تک ٹھیک نہیں ہوتا تب تک کریں, انشاءاللہ ضرور شفا ملے گی. خواب کے اندر بہت سارے رنگوں والا سانپ اڑتے ہوئے دیکھا ہے اور والدہ کے ساتھ ان کی خود کی لڑائی بھی دیکھی ہے. یہ بہن کا سوال ہے. ہاں, شیطانی یعنی شیطانی اثر کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. آپ نے اذکار بہتر کرنے ہیں اپنے, یعنی اگر اذکار پہلے نہیں کرتے تو وہ کرنے ہیں شروع. اگر کرتے ہیں تو ان میں مزید بہتری لانی ہے, توجہ کے ساتھ کرنے ہیں. شیطانی اثر کی وجہ سے ایسے خواب آتے ہیں. میں نے اپنی والدہ محترم کو خواب کے اندر اپنے سامنے بہت سارے کھانے رکھے ہوئے دیکھے ہیں اور ان کے ساتھ وہ بہت اخلاق کے ساتھ پیش آتی ہیں. وہ فوت ہو چکی ہیں. مطلب انہوں نے دیکھا ہے کہ والدہ کے سامنے بہت سارے کھانے پڑے ہوئے ہیں اور وہ خوش بھی ہیں اور ان کے ساتھ بڑے اخلاق کے ساتھ پیش آتی ہیں. اچھا خواب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات اعمال جو ہے وہ ان کا بدلہ انہیں پہنچا رہے ہیں. خواب میں دیکھا ہے کہ بھائی کی قبر بیٹھ گئی ہے, حقیقت کے اندر بھی بھائی فوت ہو چکے ہیں. یہ خواب اچھا نہیں ہے. اس میں کچھ ڈیٹیل جاننے کی ضرورت ہے گھر کی, اس کی وجہ سے یہ خواب آیا ہے. اپنے گھر کے معاملات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جو بھی کوئی یعنی کہ کسی بھی فتنے کی طرف اشارہ ہے اور استغفار کثرت سے کرنے کی طرف اشارہ ہے. خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میرے والد جو ہیں وہ تربوز کھا رہے ہیں. ان کے والد ان کی وفات ہو چکی ہے. ایک بھائی کا سوال. ہاں, اچھا خواب ہے, برا نہیں ہے, اچھا خواب ہے. اس میں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے کہ تربوز آپ نے انہیں لے جا کر دیا ہے یا وہ مطلب اکیلے بیٹھے کھا رہے ہیں, خود ہی انہوں نے کہیں سے لائے ہیں. اس طرح کی تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے, پھر اس کی مکمل تعبیر بتائی جا سکتی ہے. خواب کے اندر ہر وقت اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا دیکھنا. کس کے ساتھ؟ کسی کے ساتھ. شیطانی خواب ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑا, خون خرابہ اور اس طرح کی چیزیں. ایک بہن کا سوال ہے کہ انہوں نے خواب کے اندر جنات دیکھتی ہیں جو ان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں اور سانپ بھی وہ اکثر دیکھتی ہیں. اگر خواب میں جنات اور سانپ پیچھے لگے دیکھتے ہیں تو یہ عموماً جادو جنات کے مریض کو اس طرح خواب آتے ہیں. جب بھی ایسا خواب آئے خواب کا اثر زائل کرنا ہے. جب بھی ایسا خواب آئے خواب کا اثر زائل کرنا ہے اور 2 رکعت بھی پڑھنی ہے اور اسی طرح کروٹ بھی چینج کرنی ہے اور پھر صبح اٹھ کے صدقہ بھی دینا ہے. یہ لازمی کریں اور ساتھ میں حفاظتی پڑھائی صبح شام سونے سے پہلے, رقیہ دم, اپنے اذکار کی مضبوطی رکھیں. اللہ خیر فرما دیں گے انشاءاللہ. منیر فروکی بھائی کا سوال ہے کہ خواب کے اندر دیکھا ہے کہ رشتہ دار بیمار ہیں, تب سے ان کی بھی طبیعت خراب ہو گئی ہے. حقیقت میں رشتہ دار خواب میں کسی رشتہ دار کو بیمار دیکھا ہے اور تب سے یہ بھی بیمار ہے. یہ حیات ہیں رشتہ دار یا وفات پائے ہوئے دیکھے ہیں؟ یہ وضاحت نہیں ہے. یہ وضاحت کریں. تو باقی اس کا میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی صحت کے ساتھ تعلق ہوگا. خوف کی وجہ سے صحت خراب ہو سکتی ہے. لا علاج بیماریوں کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. احمد خان بھائی کا سوال ہے. پیارے بھائی, میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, سورہ فاتحہ بہترین علاج ہے لا علاج بیماریوں کا, اور میں نے واقعات بھی کوٹ کیے ہیں. تو وہ آپ سورہ فاتحہ کثرت سے شروع کر دیں, کم از کم 40 سے 50 مرتبہ پڑھنی شروع کر دیں صبح شام. انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات کر دیں. خواب کے اندر بجلی کی تاروں کو آگ لگتا ہوا دیکھا ہے اور پھر یہ پلاس کے ساتھ تاروں کو کاٹ کر آگ
بجاتے بھی اللہ دیکھتے تعالیٰ ہیں۔ آپ کے ذریعے سے کوئی فتنہ ختم کریں گے، کوئی خیر کا کام لیں گے آپ سے۔ خواب میں دیکھتے ہیں یہ کسی کے واش روم میں ہیں اور ان کے پاؤں کے پاس سے فرش ٹوٹا ہوا ہے جہاں سے چھپکلیاں نکل رہی ہوتی ہیں۔ اپنے گھر میں یا کسی کے گھر میں؟ کسی کے واش روم میں لکھا ہوا ہے، ہم، اور ان کو دیکھ کر وہ چھپکلیاں جو وہ زبان بھی اندر باہر کر رہی ہیں۔ ہم۔ کچھ حاسدین ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حسد کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے اور شیطانی عمل کی وجہ سے کچھ آپ کے معاملات پہ مسائل ہیں۔ اس کے لیے ایک دعا میں بتا رہا ہوں، وہ لازمی پڑھیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97 اور 98، وہ 100 مرتبہ صبح شام لازمی پڑھیں اور حفاظتی پڑھائی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ کر لے گا۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ مجھے میری یادداشت کے ساتھ مسئلہ ہے، مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا، سب کچھ بھول جاتا ہے، اور یہ سیم مسئلہ میرے بیٹے کے ساتھ بھی ہے۔ میں نے ابھی یادداشت کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ ایک تو یادداشت کے حوالے سے وہ تھا کہ کچھ پڑھنے کے لیے یاد نہیں ہوتا، ایک ہے ویسے یادداشت معاملات میں۔ جی یہ وہی کہہ رہے ہیں۔ تو جو پڑھنے کے حوالے سے سوال گزرا ہے اس کے حوالے سے ڈیٹیل سے میں نے جواب دے دیا ہے۔ ہاں، معاملات میں اگر ایسا مسئلہ ہے، اس کو نسیان کا مسئلہ کہتے ہیں۔ تو نسیان کے معاملات میں سورہ فلق ناس بہترین علاج ہے۔ ہر نماز کے بعد سورۃ علم نشرہ، سورہ فلق، سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے رحمت سے۔